ملٹری کورٹ میں جو ہے وہ پیش ہوتے تھے اور سمری ٹرائل ہوتا تھا. سزا سنا دی جاتی تھی 1 سال قید 15 کوڑے. جس جمہوریت کا خواب ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا یا ایک عام آدمی دیکھتا ہے، وہ جمہوریت آئی؟ نہیں آئی. آپ نے اس سے سبق نہیں سیکھا. ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے ایسٹ پاکستان، ہمارا ملک ٹوٹا، ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا. پھر وہی رویہ اختیار کیا ہے جس سے کرائسس جو ہے نا اور زیادہ ڈیپن ہوگا. ہر کوڑے تے نعرہ لاندا سی جمہوریت. وہ کوڑا زیادہ خطرناک تھا یا یہ سچویشن؟ میرا خیال ہے کہ یہ سچویشن زیادہ خطرناک ہے. یہ سچویشن اس لیے زیادہ خطرناک ہے کہ ہماری سروائیول ایٹ اسٹیک. وہاں ہماری سروائیول ایٹ اسٹیک نہیں تھی. جب پہلا کوڑا لگا تو اس کے بعد جو ہے نا اطمینان ہو گیا کہ اب ہم 5 نہیں 10 کوڑے بھی کھا سکتے ہیں. ہزاروں کا جلسہ ہوتا تھا، لوگ ہوتے تھے، اگلے دن اخبار دیکھتے تھے تو اس جلسے کی خبر نہیں ہے. تو اس سے پبلک کو بھی پتہ چل جاتا تھا کہ سینسرشپ ہے. اس ملٹری آپریشن کی کوئی خبر نہیں ہوتی تھی سوائے اس کے کہ فلاں جگہ ہم نے فلاں کو مار دیا، فلاں جگہ ہم نے فلاں کو گرفتار کر لیا اور امن و امان. صحافیوں کے لیے تو کر لیا، صحافت کے لیے پھر کیا کیا؟ پی ایف یو جے کا یا یو جے کا لیڈر جو ہے وہ پروفیشنلی کمپیٹنٹ نہیں ہے تو وہ کسی وقت بھی کمپرومائز کر سکتا ہے. صحافت تو سانس نہیں لے سک رہی نا. صحافت کیسے سانس لے گی جب ڈسپوٹک ریجیمز ہوں گی؟ ہم کراتے تھے اسٹریٹ شوز. جن اینکرز کے شوز بند ہوئے ان کے شوز جو ہے وہ ہم وہاں کرواتے تھے. اگر اس ملک کے اندر قائد اعظم کی تقریر سینسر ہو سکتی ہے، اس ملک کے اندر قائد اعظم کی بیماری کی خبر جو ہے وہ اخبار میں نہیں آ سکتی، تو پھر رہ کیا جاتا؟ آپ نے اسٹریچر کو دھکا دیا اور کہا کہ میں نے چل کے جانا ہے. آج بھی ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو کہیں کہ اسٹریچر نہیں چاہیے، ہمیں چل کے جانا ہے. بالکل بالکل ہے نا؟ بالکل. فرنٹ لائن پاکستان ود فرزان علی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور پلیٹ فارم ہے voicepk.net کا. آج ہم بات کریں گے صحافت پر، اور صحافت پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہوں نے صحافت کے اس پودے کی آبیاری کے لیے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے ناتواں جسم پر کوڑے بھی کھائے، اور ان کا نام ہے ناصر زیدی صاحب. ناصر زیدی صاحب پی ایف یو جے کے سابق سیکرٹری جنرل بھی ہیں، سینئر صحافی ہیں اور ہم سب کے آئیڈیل بھی ہیں. سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. شکریہ. سر، آپ بڑی مدت سے میں آپ کے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ آپ فرنٹ لائن میں آئیے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ جو میں نے ابتدائیہ دیا. سر، میں جو ہماری جینزی ہے نا، اس کو نہیں پتا کہ ہوا کیا تھا. جب ہم آج صحافت کی بات کرتے ہیں تو صحافت تھی کیسے پاکستان میں، اس لیے آپ کا یہاں پہ آنا بہت ضروری تھا اور بات کرنا بھی. اور میں شروع بھی کوٹ لکھپت سے کرنا چاہوں گی. جنرل ضیاء کا دور، آپ کی کوٹ لکھپت میں انٹری ہوتی ہے، یا اگر ہم عدالت سے شروع کریں، کیا ہوا؟ 13 مئی صحافت کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا. اس دن ملٹری کورٹ لگی ہوئی تھی اور صحافی 4 کی تعداد میں ہتھکڑیاں بندھی ہوئی ہوتی تھی،
سینئر موسٹ صحافی بھی اس میں شامل تھے. وہ ملٹری کورٹ میں جو ہے وہ پیش ہوتے تھے اور سمری ٹرائل ہوتا تھا. سزا سنا دی جاتی تھی 1 سال قید 15 کوڑے یا 1 سال قید اور قید بامشقت. تو 13 مئی کو صحافت کی تاریخ کا سیاہ ترین دن اس لیے ہے کہ اس دن پاکستان کی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں بھی پہلی دفعہ صحافیوں کو سزاؤں کے ساتھ کوڑوں کی سزائیں بھی جو ہے وہ دی گئی. اچھا، تو اتنا سویر فیصلہ کیوں؟ مجیب الرحمان سیکٹری انفارمیشن تھے. اچھا. ضیاء الحق کے زمانے میں، اور صحافیوں کی تحریک جو ہے کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ 30 اپریل سے لاہور میں شروع ہوا. اچھا. اخبارات پہ سینسرشپ لگائی گئی اور طویل ترین تاریخ کی سینسرشپ تھی وہ. ساتھ ہی اخبارات کو بند کیا گیا. مساوات، صداقت، سندھ میں، کراچی میں ریجنل اخبارات اور پیریاڈیکلز کو بند کیا گیا. سینسرشپ کا طریقہ کار جو ہے وہ اتنا گھناؤنا تھا کہ اخبار کی ہر کاپی جو ہے وہ سینسر آفیسر کے پاس جاتی تھی. وہ ایک ایک خبر کو دیکھتا تھا اور خبر کو کاٹ دیتا تھا کہ یہ خبر نہیں جائے گی. اچھا. تو پھر جب وہ خبر نہیں جاتی تھی تو وہ اس جگہ پہ کیا ہوتا تھا؟ اس کو یا تو ریپلیس کرنا پڑتا تھا. جو اخبارات حکومت کے سخت اقدامات کو فیس نہیں کر پاتے تھے وہ اس کی جگہ دوسری خبر لگا دیتے تھے، اور جو سٹینڈ لے لیتے تھے وہاں وہ خالی خبر کی جگہ پہ کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ خالی باکس ہوتا تھا. تو اس سے پتہ چل جاتا تھا کہ خبر سینسر ہو گئی ہے. لوگوں کو اس میں تجسس پیدا ہوتا تھا یہ کون سی خبر تھی جو سینسر ہوئی ہے. تو اس کے بعد ضیاء الحق نے مساوات میں اس کے ایڈیٹوریلز بھی سینسر ہوتے تھے. اچھا. ایڈیٹوریل بھی نہیں جانے دیتے تھے. اچھا. تو مساوات نے قرآنی آیتوں کے ترجمے شروع کیے، چھاپنا، اور وہ آیتیں جو حقوق العباد کے بارے میں تھی، اچھا، لوگوں کی فلاح کے بارے میں تھی، لوگوں کے مطلب ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے بارے میں تھی، ان آیتوں کو وہ ترجمہ کر کے چھاپتے تھے. اچھا. تو جب وہ سینسرشپ آفیسر کے پاس جاتی تھی تو وہ ان آیتوں کو بھی جو ہے وہ سینسر کر دیتے تھے. اچھا. تو یہ سینسرشپ کا گھناؤنا ترین فیل جو ہے نا اس زمانے میں ضیاء کے زمانے میں دیکھنے میں آیا. تو آپ کو جو سزا ملی وہ ڈائریکٹ اسی طرح سے سزا دے دی گئی کہ بھائی کوڑے لگانے ہیں، یا اس کی کوئی اور وجہ تھی؟ پہلے آپ یہ جیسے کہہ رہے تھے نا کہ قید کی سزا یا قید بمشقت کی سزا، تو وہ کیا واقعہ ہوا؟ کیونکہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کسی کے ساتھ وہ کسی کا جو انا تھی نا اس کو ٹھیس پہنچی، کچھ ایسا ہوا؟ اصل میں یہ ایک طریقہ کار تھا ملٹری کورٹ کا. اچھا. جب ہم ملٹری کورٹ میں گئے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، زنجیریں ہاتھوں میں تھی، ہم ریلیکس موڈ میں گئے. اچھا. ایک کمٹمنٹ تھی کہ ہم جو ہے اگر احتجاج کر رہے ہیں تو ایک کاز کے لیے کر رہے ہیں، جی، اظہار رائے کی آزادی کے لیے کر رہے ہیں، سینسرشپ کے خلاف کر رہے ہیں. جی. تو یہ ایک کمٹمنٹ جو ہے، اور پی ایف یو جے کی جو ایک ریزیلینس کی تاریخ تھی
اس تاریخ کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو ایکویٹ کیا. تو جب ہم 13 مئی کو کورٹ میں گئے تو کورٹ کا ماحول پہلی دفعہ ہم نے ملٹری کورٹ کو دیکھا, اور ہم نے ایک وردی والے میجر صاحب جو پریزائڈنگ آفیسر تھے ان کو ہم نے کرسی پہ بیٹھے ہوئے دیکھا. ہم جیسے ہی اندر داخل ہوئے میجر صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے اسسٹنٹ کو کہا کہ قرآن لے کے آؤ. وہ قرآن لے کے آیا. انہوں نے کھڑے ہو کے حلف اٹھانا شروع کر دیا. میں نے انہیں اس بات پہ ٹوکا. میں نے کہا دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آپ کی عدالت کو تسلیم نہیں کرتے. آپ کی عدالت ملٹری کورٹ ہے, نارمل کورٹ نہیں ہے, اور ہمارا فیصلہ ہے کہ ملٹری کورٹ کو ہم تسلیم نہیں کرتے تو ہم اس کی پروسیڈنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. صحیح. اس نے اس پہ, اور ساتھ ہی میں نے کہا یہ دیکھیں آپ جو حلف اٹھا رہے ہیں, آپ قرآن لے کے آ گئے ہیں, آپ وردی میں ہیں, آپ کے چیف نے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا ہے. کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس کا حلف اٹھایا تھا اس نے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو ابائڈ کرے گا, وفادار رہے گا, لیکن اس نے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر دیا. تو آپ اپنے کمانڈر کا حکم جو ہے کہ صحافی کو سزا دینی ہے, آپ کیسے ٹال سکتے ہیں؟ آپ اوبے کریں گے آرڈر کو. کمانڈ کا فیصلہ ہے تو آپ نے تو اوبے کرنا ہے. تو یہ ڈرامہ مت کریں آپ. تو ہم آپ کے اس ساری پروسیڈنگ کا بائیکاٹ کرتے. میجر فیوریس ہو گیا. اس نے ہمیں کہا کہ آپ باہر چلے. ہم باہر چلے گئے. ہمارے 45 ساتھی باہر ملٹری کورٹ کے باہر جو ہے وہ اپنی سزاؤں اور کیس کے سلسلے میں مصروف تھے. انہوں نے پوچھا کیا ہوا. ہم نے کہا کہ ہم نے ملٹری پروسیڈنگ, کورٹ کی پروسیڈنگ کا بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے, اور ہم کہہ کے آئے ہیں کہ ہم آپ کی پروسیڈنگ میں شریک نہیں ہوتے. آپ نے سزا دینی ہے تو دے دیں. اچھا. لوگ ہمارے سینئرز جو ہیں اس میں سلیم آسمی, اس میں اسلم شیخ, اس میں ولی محمد واجد, یہ سارے اس روز موجود تھے. اچھا. سینئر موسٹ لوگ. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا فیصلہ درست ہے, ہم بھی یہی کریں گے کہ اب کورٹ کی پروسیڈنگ جو ہے نا اس کا بائیکاٹ کریں گے. اچھا. تھوڑی دیر کے بعد میجر نے ہمیں پھر بلایا. اچھا. اور بلانے کے بعد اس نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے وائٹ کالر ہو, آپ سزا برداشت نہیں کر پاؤ گے, اور اس وقت جو ہے نا اس طرح کی جو موومنٹ ہے وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. اچھا. یہ مارشاء اللہ ہے, اور مارشاء اللہ میں آپ کو پتہ ہے کہ ملٹری جو ہے وہ کسی کو سپیئر نہیں کرتی. تو بہتر ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ مارشاء اللہ رولز کو جو ہے وہ فالو کریں. ہم نے کہا دیکھیں آپ یہ اس کے ساتھ ڈائلاگ ہوا. ہم نے کہا دیکھیں ابھی 7 سال پہلے ملٹری اس ملک میں رول کرتی رہی ہے, اور اس کے نتیجے میں اپرائزنگ ہوئی, لوگ جو ہے جمہوریت بحال ہوئی, اور 7 سال کے بعد آپ نے پھر کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر دیا. آپ نے اس سے سبق نہیں سیکھا کہ اس زمانے میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے
ایسٹ پاکستان ہمارا ملک ٹوٹا, ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا. تو آپ بجائے اس کے کہ رول آف لا, ہیومن رائٹس اور کانسٹیٹیوشنل رول, کانسٹیٹیوشن اور ڈیموکریسی کو راستہ دیں, آپ نے پھر وہی رویہ اختیار کیا ہے جس سے کرائسس جو ہے نا اور زیادہ ڈیپن ہوگا. یہ مکالمہ ہو رہا یہ تھا مکالمہ ہو رہا ہے, یہ مکالمہ ہوا اس کے ساتھ. اچھا. اس نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں, ملٹری جو ہے وہ جب ایک فیصلہ کر لیتی ہے اس کے بعد وہ اپنا فیصلہ بدل سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ تحریک چلا کے, گرفتاریاں دے کے آپ ملک ہمیں جو ہے مجبور کر دیں گے کہ ہم آپ کے آگے جو ہے نا جھک جائیں. اس پہ ہمارے ایک پنجابی اور بڑے سینئر صحافی تھے, مسعود اللہ خان, پاکستان میں اسسٹنٹ ایڈیٹر تھے. انہوں نے کہا کہ آہو, پنجابی میں, آہو تسی ساڈے سامنے ہتھیار نہیں سوٹ سکتے. ریسنٹ مثال دے دی ہے. ہاں. تو یہ اس کے بعد اس نے سب سے پہلا نام میرا تھا, ناصر زیدی 1 سال قید 5 کوڑے, اقبال جعفری 1 سال قید 5 کوڑے, خاور نعیم ہاشمی 1 سال قید 5 کوڑے, اور مسعود اللہ خان 1 سال قید 5 کوڑے سزا. ہم ایک نوجوان تھے اس زمانے میں. کیا عمر تھی سر آپ کی؟ میری عمر اس زمانے میں میرا خیال ہے 26-27 سال ہو. تو وہ لمحہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب کہا 1 سال قید 5 کوڑے, یہ ایک لمحے کے لیے پہلا ری ایکشن جو تھا وہ خوشی کا تھا. کہ ہم سے پہلے جتنے بھی صحافی کو سزا ہوئی انہیں 1 سال قید بامشقت کی ہوئی. اچھا. اور ہمیں یہ تھوڑا سا احساس ہوا کہ ہمیں جو ہے ہارش سزا دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنا کیس جو ہے ملٹری کورٹ کے اندر زیادہ جرت اور زیادہ ہمت کے ساتھ جو ہے نا وہ لڑا, جس کی وجہ سے ہمیں کوڑوں کی سزا. یہ پہلا ری ایکشن ہمارا تھا. اور وہ جرت پسند نہیں کی. ہاں, وہ پسند نہیں کی گئی. دوسرا ری ایکشن تھا ایک لمحے کے لیے سوچا ضرور ہم نے کہ یہ وہ ملک ہے جس ملک کے لیے ہم سب نے, ہماری پچھلی نسل نے بھی قربانی دی اور وطن کو اپنے لیے آزاد وطن لیا. لیکن خواب تو یہ تھا کہ یہ وطن ایسا ہوگا جہاں جمہوریت ہوگی, جہاں مساوات ہوگی, معاشی ناہمواری نہیں ہوگی اور لوگ سکون کے ساتھ اپنی زندگی, رول آف لا ہوگا. لیکن وہ خواب جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا کہ ایسا ملک جہاں ہم قلم کے مزدوروں کو بھی جو ہے صرف آزادی کا نعرہ لگانے پہ, پریس کی آزادی کا نعرہ لگانے پہ, پریس پر پابندی کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کرنے پہ اتنی سخت سزا. اور اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ اس ملک کے اندر کبھی بھی رول آف لا نہیں رہا, کانسٹیٹیوشن نہیں رہا. میں آتی ہوں, ایوب پہ بھی آتی ہوں, یحییٰ پہ بھی آتی ہوں, لیکن یہاں تھوڑا سا پھر آپ کو پھر لے گئے اور جس طرح سے وہ کوٹ لکھپت کا مجھے وہ قصہ سننا ہے کہ جب وہاں پہ جیل کا جو مانیٹر تھا وہ یہ آپ کو حوصلہ دلا رہا تھا یا طنز کر رہا تھا یا کیا کہنا چاہتا تھا؟ دیکھیے
جب سزا ہو گئی جی تو ہم باہر نکلے. اچھا باہر گئے تو باقی ہمارے ساتھیوں نے کیوریاسٹی سے ہمیں کہا کہ کیا سزا ہوئی. ہم نے کہا ہمیں 1 سال قید بامشقت اور 7 کوڑوں کی بھی سزا ہوئی. ساتھیوں کا پہلا ری ایکشن جو ہے نا وہ بڑا افسردہ سا تھا. اچھا لوگ ایک دم چہرے مرجھا گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو کوڑے ماریں گے، کیونکہ انہوں نے جو ایک مومنٹ کا مومنٹم ہے وہ جس طرح سے ابھار بن رہا ہے تحریک کا، اس کو دبانے کے لیے سائیکولوجیکل ایک سزا جو ہے وہ ڈپریشن کے لیے دی ہے. تو اس سے کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری تحریک جو ہے اس میں کچھ کمزوری پیدا ہو. اچھا لیکن سب کا یہ خیال تھا جی کہ ہمارے دوست، ہمارے نوجوان ساتھی جو ہیں یہ سزا جو ہے وہ برداشت کریں گے، اور اس سے جو ہے ایک نیا ولولہ اور نیا ہوپ جو ہے وہ پیدا ہو. ہم جیسے ہی جیل سے ہمیں وہ کوٹ لکھپت جیل لے، پہلے ہمیں کیمپ ٹرائل کے دوران ہم کیمپ جیل میں تھے، وہاں سے ہمیں کوٹ لکھپت جیل لے گئے. جب ہم جیل میں پہنچے تو جیل کی ڈیہڑی کے اندر پورا قیدیوں کو جمع کر کے ایک گھیرا بنایا ہوا تھا. اچھا اس میں 300-400 کے قریب قیدی جو ہے نا اس گھیرے میں ڈسپلن کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور درمیان میں اس گھیرے کے درمیان میں جو ہے وہ ٹکٹکی ہم نے دیکھی جس پہ باندھ کے جو ہے وہ لیشز لگائے جاتے. اچھا تو پہلے ہمارا میڈیکل چیک اپ ہوا. اچھا مسعود اللہ خان جو ہیں وہ بیمار تھے اچھا اور مسکولر ڈسٹرافی کا مسئلہ تھا ان کا. اچھا تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں یہ رسک نہیں لے سکتا، ان کو لیشز نہیں لگنے چاہیے. اچھا ان کی یہ رسک ہوگا اگر ان کو لیشز لگائے تو. اس نے سٹینڈ لیا. اچھا کوئی 15 منٹ تک یہ بحث ہوتی رہی کہ لیشز کو ایڈمنسٹریٹ ہونا ہے. اچھا چاروں کو ڈاکٹر نے سائن کرنے سے انکار کر دیا، مسعود صاحب کے تو وہ مسئلہ ڈاکٹر کی سخت ایڈوائس پہ سائن نہ کرنے کی وجہ سے مسعود اللہ صاحب کو سزا نہیں ہوئی. اچھا پھر ہم 3 کو میں سب سے پہلا میں تھا اچھا جس کو کہا گیا کہ آپ ٹکٹکی پہ چلیں. مجھے ٹکٹکی پہ لے گئے اور میرے ہاتھ جو ہے وہ ٹکٹکی پہ باندھے، میرے ہاتھ ٹکٹکی پہ باندھے اور ٹکٹکی سے ہاتھ نکل آتے تھے، کمزور تھے ہاتھ. تو وہ پھر اس نے زنجیروں سے باندھا. اب وہ جو مانیٹر باندھ رہا تھا وہ جیل کا قیدی ہی تھا. اچھا تو وہ جو باندھ رہا تھا ہاتھ وہ اب میرے کان کے قریب آ کے جو ہے نا مجھے کہتا ہے کہ دیکھنا جی تسی پنجابی میں تسی قلم دے مزدور ہو، قلم وائٹ کالر ہو، تسی ایک کوڑے برداشت نہیں کر سکو گے. لیکن میں تانوں صرف ایک گل دسنا کہ کل اتھے ایک بچہ آیا سی 12-13 سال اودی عمر سی، انہوں 1 سال 15 کوڑے دی سزا. وہ جدوں انہوں ٹکٹی تے بندھیا تے وہ ہر کوڑے تے نعرہ لاندا سی جمہوریت دا، جیے بھٹو دا. اتنا چھوٹا بچہ. تو اس زمانے میں یہ سزائیں پولیٹیکل ورکرز کو
नौजवानों को देते थे। लेकिन ये तो बच्चा है ना, 18 साल से पहले। बच्चा डिमॉन्स्ट्रेशन के अंदर जो एक डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ उसमें पकड़ा गया, उसको भी मिलिट्री कोर्ट में ले गए और उसको भी सजा दे दी और उसकी सजा पे अमल दरामद हो गया। अच्छा, तो कहता है कि आपने घबराना नहीं है, देखो उस बच्चे ने बड़ी बहादुरी नाल 15 कोड़े खादे ने। वो टिकटिकी पे बांध के बिल्कुल ही वो कर देते थे और 15 निशान लगा देते थे। उस निशान के ऊपर वो कोड़ा मारते थे। पहले कोड़े से थोड़ी सी घबराहट थी कि पता नहीं कोड़ा किस तरह का होगा। जब पहला कोड़ा लगा तो उसके बाद जो है ना इत्मीनान हो गया कि अब हम 5 नहीं 10 कोड़े भी खा सकते हैं। आपको ऐसे लगा? हाँ, वो फिर हमने 5 कोड़े खा लिए। अब आपने बताया कि आपका बदन बड़ा कमजोर सा था। हाँ, तो मेरा जाहिर है दर्द तो बड़ा उस जमाने में होगा 90 पाउंड से भी कम था मेरा वजन। अच्छा, और मैं बीमार भी था। हाँ, तो फिर जब कोड़ा लगता था तो दर्द तो बहुत ज्यादा होता होगा। दर्द होता था, लेकिन उस एक एटमॉस्फेयर भी होता है ना, एक कमिटमेंट भी होती है, एक उस जमाने का जोशीलापन भी था। तो ये था कि हमने कास के लिए हम लड़ रहे हैं तो हमें बहादुरी के साथ फेस करना है। जब आपको कोड़े लगा के उतारा गया तो क्या सिचुएशन थी उस वक्त? उस वक्त की सिचुएशन ये थी कि वहाँ भी क्राइसिस, वहाँ वो स्ट्रेचर लेके आ गए और कहा कि स्ट्रेचर पे लेट जाए। अच्छा। हमने कहा कि हम तो चल के जाएंगे। इस पे कन्फ्लिक्ट कि लेट के जाएंगे, ये क्यों? स्ट्रेचर पे जाएंगे। वो इंसिस्ट क्यों कर रहे थे? वो इंसिस्ट इसलिए करते थे कि ह्यूमिलिएट करने के लिए। अच्छा, कि लेट के जाएगा तो स्ट्रेचर पे जाएगा तो ज़्यादा इसको एहसास होगा कि जेल में ये होता है, ताकि वो इबरत एक किस्म का है ना, निशान बनाया जाए। अच्छा। तो दूसरा हम इस पे हमने स्टैंड ले लिया कि हम तो चल के जाएंगे। अच्छा। तो वहाँ पे जो कोर्ट से सज़ा पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक साहब भी आए हुए थे। अच्छा। तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि लेके जाएं अब स्ट्रेचर पे। तो मैंने गुस्से में स्ट्रेचर को एक धक्का मारा, दूर चला गया स्ट्रेचर। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो पैदल जाऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि चले आप पैदल जाएं। अच्छा, एक इस सारी सिचुएशन में ज़ैदी साहब एक जो प्रॉब्लम बनती है वो फैमिली की तरफ से बनती है। वालिद है, वालदा है, वो कहते हैं कि ये क्या आप अपने साथ कर रहे हो। तो इस तरह से फैमिली की तरफ से कुछ ऐसा था कि छोड़ो, किस चक्कर में पड़ रहे हो? नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली में कभी मेरे वालिद का तो इंतकाल हो गया था बहुत अच्छा। पहले बचपन में ही। लेकिन मेरी वालदा जो है ना वो नहीं मुझे रोकती थी। अच्छा। कि चलो जमहूरियत की बात करता है। वो लखनवी थी खासी। अच्छा। लखनऊ से था उनका ताल्लुक। अच्छा। तो बड़ी डिसेंट। अच्छा। तो वो कहती थी चले बच्चा है, अगर नारे वारे लगाता है तो लगाता रहे, हमें क्या। पढ़ाई उनका ये स्ट्रेस होता था कि पढ़ाई में किसी किस्म का जो है ना वो रखना नहीं होना चाहिए। वो ये होता था कि पढ़ाई में हम ठीक थे। हम हमेशा अच्छे नंबरों से पास हो जाते थे। तो वालदा और भाई मेरे ने कभी मुझे नहीं रोका। उसने कहा अगर ये अपनी एजुकेशन में ठीक है और इसके साथ वो ये करता है तो हमें इस पे कोई एतराज़ नहीं। आपकी जो यूनिवर्सिटी का कॉलेज का ये दौर होगा, ये जनरल अयूब का और फिर याह्या का दौर होगा, ऐसे था ना? बिल्कुल, है ना? फिर भुट्टो साहब के ज़माने में फिर आपने अमरोज़ ज्वाइन किया या याह्या के दौर में? मैंने 70 में मतलब अखबार में लिखना तो मैंने 69 में ही शुरू कर दिया था। अच्छा। लेकिन 70 में बाकायदा जो है ना अखबार के साथ
ایسوسیٹ ہوا اچھا اور میں نے امروز کے ساتھ جو ہے نا وہ شروع کی اپنی پہلی جاب جو ہے. اچھا امروز بڑا لارجلی سرکولیٹڈ نیوز پیپر تھا اور یہ تو اور یایا میرا کا دور تھا نا. تعلق ہاں یاہیا کا دور تھا. میرا تعلق ملتان سے تھا. آپ کا تعلق ملتان سے تھا. اگر ہم بات کریں اچھا یایا سے پہلے جو جنرل ایوب کا دور تھا اس زمانے میں ہی یہ پریس اینڈ پبلیکیشن ایکٹ آ چکا تھا بالکل ہے نا. بالکل. اس زمانے میں آپ کالج میں تھے یا یونیورسٹی میں؟ میں کالج میں تھا. کالج میں تھا تو لکھنے لکھانے کا شوق تھا؟ شوق تھا لیکن کیجولی کبھی کبھی اسٹوڈنٹ ڈائریز اس زمانے میں چھپتی تھی اخباروں میں تو وہ ہم اپنے کالج کی پورے ویک کی ایک ڈائری جو ہے وہ لکھ کے چھپوا لیتے تھے اخباروں کے اندر. آپ نے کہا کہ کالج کے زمانے میں یہ اسٹوڈنٹ کی یہ جو ساری سرگرمیاں ہوتی ہیں ڈائریز وغیرہ وہ آپ لکھتے تھے. اب یہ جو ہے ایوب کا دور ہے اور یہ پریس اینڈ پبلیکیشن ایکٹ بھی آ چکا ہے تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی کیا نظر ہوتی تھی کہ پتہ نہیں اس میں کیا لکھ رہے ہیں یہ نوجوان یا نہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا؟ ڈائری میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ ڈائری جو ہے وہ کالج کی جو ادبی سرگرمیاں ہوتی تھی یا کالج کے کوئی فنکشنز ہوتے تھے اس کی کوریج ہوتی تھی اچھا پورے ویک کی کہ کیا کیا ایونٹس ہوئے اور کس طرح سے ہوئے تو وہ ہم کرتے تھے. اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تھا. اچھا میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ کب آپ کو محسوس ہوا کہ یہ جو لکھنا ہے یا بات کرنا ہے یہ کسی کو ناگوار گزر رہا ہے اور اس کے اوپر پابندی لگتی ہے، یہ کب فیل ہوا؟ مطلب یہ فیل تو شروع سے تھا. اچھا کہ پریس ایڈوائزز کا سلسلہ جو ہے نا وہ جاری رہتا تھا. اچھا کوئی بھی خبر جو ہے وہ منسٹری آف انفارمیشن کی اپروول کے بغیر جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی. اچھا اور یہ بھی ایڈوائس آتی تھی کہ فلاں خبر کو آپ نے پلے اپ کرنا ہے، فلاں خبر کو آپ نے ڈاؤن کرنا ہے، ان سائڈ پیجز پہ لے کے جانا ہے. تو یہ اس طرح کا ایک منسٹری آف انفارمیشن کا رول تھا اخبارات میں فریڈم کو کرٹیل کرنے کا. اچھا تو جب آپ اخبارات پڑھتے تھے تو یہ ڈسکشن کالج یونیورسٹی کے زمانے میں ہو رہی ہوتی تھی کہ جناب یہاں یہ اس قسم کی پابندیاں ہیں؟ ہاں بالکل بالکل پابندیاں ہوتی تھی جی. اور پتہ بھی چل جاتا تھا کہ اگر اس زمانے میں اپوزیشن کا کوئی جلسہ ہوا ہے یا اپوزیشن کی کوئی سٹیٹمنٹ ہے اور وہ اخبار میں نہیں چھپ رہی اور جلسہ جو ہے وہ تو مطلب ہزاروں کا جلسہ ہوتا تھا، لوگ ہوتے تھے، اگلے دن اخبار دیکھتے تھے تو اس جلسے کی خبر نہیں ہے تو اس سے پبلک کو بھی پتہ چل جاتا تھا کہ سینسرشپ ہے، حکومت کا کنٹرول ہے پریس کے اوپر. اور اخبار کے مالک کا بھی سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا تھا کہ اس کا مین کنسرن جو ہے وہ ایڈ سے تھا کہ اسے اشتہار جو ہے وہ حکومت دیتی تھی. اگر حکومت اشتہار نہیں دے گی تو وہ پیسہ نہیں آئے گا اس کے پاس. تو وہ بھی اس پابندی کو، اس ایڈوائس کو تسلیم کرتا تھا. اچھا تو پورا جو ایوب خان کا پیریڈ اور پلس یحییٰ کا پیریڈ جو ہے اس میں اپوزیشن کی کوریج جو ہے اس کا بلیک آؤٹ ہوتا تھا. اچھا کہ سرکاری ٹی وی ایک ہی تھا، اس پہ اپوزیشن کی خبر کوئی نہیں ہوتی تھی. اگر کوئی موومنٹ چل رہی ہے اس موومنٹ کی خبر کوئی نہیں ہے. تو یہ اس قسم کا ایوب خان کے زمانے میں بھی یحییٰ خان کے زمانے میں بھی یہ پابندی جو ہے وہ اس طرح سے سخت ترین پابندی جو ہے وہ برقرار رہی. اور وہ منسٹری آف انفارمیشن جو ہے وہ کنٹرول کرتی تھی. اچھا تو آپ ایوب سے اور یحییٰ سے نکلتے ہیں تو پھر بھٹو کا دور آتا ہے.
تو اب تو جمہوریت آ گئی نا، وہ جو جس سوشلزم کا آپ نے نعرہ لگایا تھا اب تو اس کی تعبیر کا وقت آ گیا، تو ملی تعبیر؟ نہیں، بالکل نہیں. جمہوریت آئی ہوں الیکشن کے ذریعے سے. ہوں ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں، ہوں ایسٹ پاکستان میں عوامی لیگ نے ہوں 99.9% ہوں سیٹیں جیتی، جی اور ویسٹ پاکستان میں بھٹو کو ہوں 2 صوبوں میں میجورٹی ملی. جی 2 صوبوں میں نیشنل عوامی پارٹی کو میجورٹی ملی، جے یو آئی اور نیشنل عوامی پارٹی کی ہوں کو میجورٹی ملی. ہوں لیکن آپ یہ دیکھیے ہوں کہ الیکشن کے بعد ہوں ٹرانسفر آف پاور ہوں اور جمہوری حکومت کو جمہوری پارٹی کو ہوں اقتدار کی منتقلی جو ہے نا جی وہ نہیں ہوئی. جی اس کے نتیجے میں ہوں ایسٹ پاکستان میں جو ہے وہ ڈسلوژنمنٹ ہوا، ہوں موومنٹ چلی، ہوں ملٹری آپریشن ہوا، ہوں اور اس ملٹری آپریشن کی کوئی خبر نہیں ہوتی تھی سوائے اس کے کہ پازیٹیو خبریں ہوتی تھی کہ فلاں جگہ ہم نے فلاں کو مار دیا، فلاں جگہ ہم نے فلاں کو گرفتار کر لیا، اور امن و امان ہے. کسی قسم کا کوئی کرائسس نہیں ہے. اچھا 16 دسمبر کو ہوں جب ایسٹ پاکستان کی ڈسممبرمنٹ ہوئی ہے، ہوں اس دن کے اخبارات آپ نکالیں ہوں تو وہاں پہ آپ کو یحییٰ خان کی لیڈ سٹوری ہوگی کہ اگر ہم آخری دم تک لڑیں گے، اگر ہمیں ایک محاذ سے پیچھے ہٹنا ہے تو ہم 2 قدم آگے بڑھ کے جو ہے نا دشمن پہ وار کریں گے. آپ یہ لیڈ چھاپ رہے ہیں؟ یہ لیڈ چھاپ رہے ہیں. دسمبر کی خبر جو ہے وہ بی بی سی دے رہا ہے. بی بی سی نے خبر دی کہ سرنڈر ہو گیا ہے، اور آپ یہاں یہ خبر اور ہمارے ہاں صبح اخبار جو آتا ہے اس کے اندر یہ خبر ہے. پورے ملک کو، پاکستان کے عوام کو نہیں پتا تھا کہ ایسٹ پاکستان ہم سے جدا اس طرح ہم سے جدا ہو. 16 دسمبر کی صبح کو جو بی بی سی دیکھتے تھے، انہوں نے سنتے تھے، انہوں نے ان کے ذریعے سے پتہ چلا کہ پاکستان جو ہے، ایسٹ پاکستان میں فوج نے ہتھیار ڈال دی. تو یہ سینسرشپ اور کنٹرول کی حالت یہ تھی کہ عوام کو نہیں پتا تھا کہ ایسٹ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے، پھر اس کے بعد ایک جمہوریت کا دور شروع ہوا. جس جمہوریت کا خواب ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا، یا ایک عام آدمی دیکھتا ہے، وہ جمہوریت آئی؟ نہیں آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھٹو اور مجیب الرحمان جی اور ساؤتھ ایشیا میں جہاں بھی جمہوریت تھی وہاں اتھارٹیرین رویے جو ہے نا وہ موجود رہے. ویسٹ پاکستان میں جب یہ پاکستان بن گیا جی تو یہاں پہ بھی بھٹو کی حکومت جو ہے وہ جمہوریت، پریس کی آزادی، بنیادی حقوق کے لیے کی جدوجہد میں بنی تھی. معاشی ناہمواریوں کو ختم کرنے کے لیے روٹی کپڑا اور مکان، روٹی کپڑا اور مکان کا نام تھا. لیکن جب برسر اقتدار آئے تو برسر اقتدار آنے کے بعد جو ہے نا ملک میں ایمرجنسی نافذ ہو گئی، اور ایمرجنسی نافذ ہونے سے پریس کے اوپر کنٹرول جو ہے نا اور زیادہ سخت ہو گیا. اچھا. اخبارات کو بند بھی کیا بھٹو صاحب نے.
اخبارات کے اشتہارات بھی بند ہوئے. حسین نقی کا ایک اخبار وہ نکالتے تھے ویکلی، پنجاب پنچ، اور بڑا بولڈ انگریزی کا پیریوڈیکل تھا. اچھا. اس کو بند کیا اچھا. بھٹو صاحب نے. اسی طرح وجہ کیا بنی؟ اس میں کیا ایسا ہوتا تھا جو انہیں اچھا نہیں لگتا؟ کیونکہ آپ تو وہی نعرہ لگا رہے تھے نا جو وہ لگا کے آئے حکومت میں. وہی نا کہ وہ مطلب کریٹیکل وہ خبریں جو میڈیا نہیں چھاپتا تھا، وہ ان خبروں پہ انالیسس جو ہے وہ پنجاب پنچ میں چھپ جاتا تھا. اچھا. اور ایسی ایسی کیچی ہیڈ لائنز ہوتی تھی کہ وہ ہیڈ لائنز جو ہے نا، اس ہیڈ لائنز کو پڑھنے کے لیے لوگ اس کا انتظار کرتے تھے، پنجاب پنچ کا. اچھا. یہ کیا ہفت روزہ تھا؟ ہفت روزہ تھا. اچھا. دوسرا جو ہے وہ ایک کراچی کا پیریوڈیکل تھا. اس کو بھی فرنٹ لائن تھا یا کوئی اسی قسم کا تھا پیریوڈیکل. برنی صاحب نکالتے تھے اس کو. اچھا. اس کو بھٹو صاحب نے بند کیا. پھر الطاف گوہر ڈان کے ایڈیٹر ان چیف بنے. بالکل. الطاف گوہر کو سب سے پہلا جو بھٹو صاحب نے اٹیک کیا وہ الطاف گوہر کی گرفتاری تھی. ڈان کے اشتہارات بند کر دیے. جنگ کو تھریٹ کیا کہ جنگ پہ میں قبضہ کر لوں گا. اسی طرح سندھ کے اندر جو ریجنل اخبارات تھے، چھوٹے چھوٹے اخبارات جو کریٹیکل تھے، ان کو بھٹو صاحب نے بند کیا. مجیب الرحمن شامی کو گرفتار کیا. تکبیر اور جسارت کو بند کیا. تو یہ مطلب ہے بھٹو کا دور جو ہے جمہوری کانسٹیٹیوشنل تو آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن آپ کو اس کو آئیڈیل ڈیموکریٹک دور نہیں کہہ سکتے. اور خاص طور پر پریس کی آزادی کا، پریس کی آزادی تو بالکل تھی نہیں. اس دور میں بھی پی ایف یو جے نے اسٹرگل کی اور تحریک چلائی. مساوات ان کے اپنے اخبار میں ان کے لیبر لاس پہ عمل نہیں ہوتا تھا. اس کے لیے پی ایف یو جے نے تحریک چلائی لاہور کے اندر، گرفتاریاں دی. پی ایف یو جے تو 1952 میں بن چکی تھی نا، اور پھر اس دور میں آ کے تو ان سختیوں کے خلاف باقاعدہ تحریک کی شکل میں بالکل سامنے آ گئی جرنلسٹ. بالکل. اچھا. دیکھیں پی ایف یو جے جو ہے نا، تھوڑا سا پی ایف یو جے کا بیک گراؤنڈ سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل. پی ایف یو جے جو ہے وہ 2 پرنسپلس پہ بنی تھی. اچھا. ایک پرنسپل تھا پریس فریڈم کا، جی، کہ ہم جو ہے وہ ملک کے اندر کسی بھی صورت میں قلم کی آزادی جو ہے نا اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. ٹھیک. یہ ہمارا بنیادی حق ہے. ٹھیک. دوسرا پرنسپل تھا ورکرز کے رائٹ کے لیے جو ہے وہ ہم لڑیں گے، اور ورکرز کے جو رائٹ ہیں، جو لاز نے ان کو دیے ہیں، وہ رائٹ آپ کو پرووائڈ کرنے ہوں گے ورکرز کو. جی. تو یہ 2 پرنسپل تھے پی ایف یو جے کے بننے کے اور اس کے لیے جو ہے پی ایف یو جے نے ہمیشہ ان پرنسپل کے ساتھ جو ہے نا اپنے آپ کو رکھا اور اس کے لیے اسٹرگل کی. صحیح. تو یہ 313 مولویوں کے فتوے والا جو معاملہ ہوا تھا، یہ کب ہوا تھا؟ یہ جب 70 کا الیکشن ہو رہا تھا جی، اس زمانے میں ملک کے اندر ایک ڈیبیٹ چلی تھی. جی. بھٹو صاحب نے اسلامک سوشلزم کا نعرہ لگایا. جی. مولانا بھاشانی جو ہے وہ بھی سوشلسٹ معیشت کی بات کرتے تھے، ایکویلٹی کی بات کرتے تھے ایسٹ پاکستان. جی. تو اور ان کی پاپولیرٹی جو ہے
وہ ایک حد تک تھی. ہوں، بھٹو صاحب نے ایکسپلائٹ کیا، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا اچھا اقتدار لیا. اچھا. تو یہ بنیادی مسائل تھے ہوں، جن کے لیے جو ہے ہوں، وہ جدوجہد جو ہے وہ ہوئی، ہوں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے ہوں، جو آئیڈیلزم آیا ہوں، وہ شیٹر ہوا لوگوں کا، لوگوں میں مایوسی پیدا ہوئی. صحیح. تو پھر ان 313 کا معاملہ پھر کیا تھا؟ جب کمپین شروع ہوئی، جی الیکشن کی کمپین جی شروع ہوئی، جی. تو اس میں پولرائزیشن بڑھ گئی، اچھا لیفٹ رائٹ کی پولرائزیشن. اچھا. جماعت اسلامی ہوں اور دائیں بازو کی جتنی بھی پارٹیاں تھیں ہوں وہ بھٹو کے پاپولر سلوگن کو کرٹیل کرنے کے لیے جو ہے نا ہوں وہ اکٹھی بھی ہوئیں، کمپین بھی چلی، اور اس میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہوں. وہ بھی اس میں شریک تھی. اچھا. اور 313 مولویوں نے ہوں الیکشن مہم کے دوران ہوں فتویٰ دیا کہ جو بھی مسلمان ہوں بھٹو کو ووٹ دے گا وہ اسلام سے دور ہوگا، او اچھا. اس لیے بھٹو کو ووٹ نہ دیا جائے. ہوں یہ فتویٰ تھا 313، اور یہ 313 مولوی پرومیننٹ مولوی تھے اس زمانے کے، صحیح. اب سوائے مولانا مفتی محمود کے اچھا اور غلام غوث ہزاروی کے، وہ جو ان کے ساتھ جمعیت شامل نہیں تھے. ہاں وہ انہوں نے اس فتوے کی مخالفت کی. اچھا. اب میں کیوں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، یہ وہ وقت تھا جب یہ فتویٰ آتا ہے، اور اس ماحول میں یہ فتویٰ آتا ہے تو صحافی اور صحافت بھٹو کے ساتھ کھڑے تھے، اس جدوجہد کے ساتھ کھڑے تھے، ترقی پسند سوچ کے ساتھ کھڑے تھے. نہیں، اس میں تھوڑا سا ہاں کہ صحافی جو ہے نا جی وہ اپنے پرنسپلز کے ساتھ تھے، ٹھیک. اور اس وقت ایک عوامی موومنٹ تھی اچھا یحییٰ خان کے اتھارٹیرین رول کے خلاف خلاف. ٹھیک ہے ایک ابھار بن رہا تھا، ٹھیک. اور وہ یہ تھا کہ منتخب نمائندوں کو اقتدار جو ہے وہ منتقل کرو. منتقل کرو. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو سلوگن تھا نا، جی ہاں. اس میں اس موومنٹ میں ہوں پی ایف یو جے جو ہے ہوں وہ بھی جمہوریت کے ساتھ تو سٹینڈ کر رہی تھی. ہوں پی ایف یو جے نے اس زمانے میں کہا ہوں کہ ہم جمہوریت کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں، ہوں. اور منتخب نمائندوں کو اقتدار منتقل ہونا چاہیے، صحیح. کیونکہ پی ایف یو جے فیڈرل یونین تھی، اچھا. اس میں ایسٹ پاکستان بھی تھا اور ویسٹ پاکستان بھی تھا. تھا. اور ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان، پریزیڈنٹ ایسٹ پاکستان کے تھے کے جی مصطفیٰ، ہوں اور بنہاج برنا ویسٹ پاکستان سے تھے ہوں سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے کے. ہوں تو پی ایف یو جے ہمیشہ ہوں ڈیموکریسی، رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن کے ساتھ جو ہے ہوں. اپنے آپ کو الائن کرتی تھی. ٹھیک. تو اس وقت کی جتنی بھی موومنٹس تھی ہوں اس میں پی ایف یو جے جو ہے ہوں وہ اس عوامی ابھار کے ساتھ جو ہے نا ہوں اپنے آپ کو ایکویٹ کرتی تھی. ایکویٹ کرتی تھی. اچھا. اب لیکن ہم نے دیکھا کہ جو سوچا جا رہا تھا، آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ عوامی نمائندوں کو اقتدار دو، عوامی نمائندے آ جاتے ہیں، لیکن بھٹو صاحب کا رویہ ویسے ہی اتھارٹیرین ہی ہوتا ہے، اور پھر پریس کو پھر رگڑنے کا معاملہ، یہاں پابندی وہاں پابندی، جو آپ نے یہ سارا کچھ بتایا. تو سر پھر یہ جو جدوجہد تھی کہ عوامی نمائندہ ہیں، تو وہ تو پھر کیا بیکار چلی گئی، یا ہم کیا کہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی. میں اسے بیکار نہیں کہتا. اچھا جو چلیں، بھی میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں. جو بھی تحریک ہے، جی اور اگر وہ تحریک جو ہے ہاں. وہ جمہوریت کے لیے ہے، ہوں رول آف لا کے لیے ہے، ہوں پارلیمان کی بالادستی کے لیے ہے، ہوں عوام کے حقوق کے لیے ہے، ہوں وہ تحریک جو ہے ہوں. کسی نہ کسی شکل میں آگے کی طرف جاتی ہے. ٹھیک. اس سے ایک شعوری
سفر جو ہے سفر جو ہے وہ آگے کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کسی بھی تحریک کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تحریک فیل ہوئی. اچھا. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تحریک وقتی طور پہ جو ہے نا تحریک کا مقصد جو ہے وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے. لیکن اگر جمہوریت اور حقوق کی تحریک جو ہے وہ نہیں ملتے تحریک کے نتیجے میں، اور تحریک کے نتیجے میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہے اس تحریک کو کیچ کرتی ہیں اپنے سلوگن کی بنیاد پہ اور اس تحریک کے ابھار کی بنیاد پہ، تو وہ ان حکومتوں کے لیے جو اس وقت حکومتیں آئیں سلوگن لے کے جمہوریت کا، کانسٹیٹیوشن کا، تو وہ ان حکومتوں کے لیے جو ہے وہ پرابلم بنا کہ آپ نے دیکھا کہ بھٹو کی حکومت جو ہے ایک مضبوط حکومت تھی. لیڈرشپ بھی بھٹو کی جو ہے نا اس وقت ٹاورنگ تھی، کرزمیٹک لیڈرشپ تھی. لیکن بھٹو جو ہے وہ جب اس نے کمپرومائزز شروع کیے اور ان کمپرومائزز کے نتیجے میں بلوچستان میں ملٹری آپریشن کیا، فرنٹیئر میں اس وقت فرنٹیئر تھا، تو فرنٹیئر میں جو ہے وہ مفتی محمود کی حکومت کو کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہوا. تو اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں بھٹو کا کرزمیٹک جو امیج تھا وہ ٹوٹ گیا. اور وہ امیج ٹوٹنے سے آپ دیکھ لیں 73 کے آئین کا کریڈٹ بھٹو کو جاتا ہے. یہ صحیح ہے کہ بھٹو نے 73 کا آئین دیا، بھٹو نے کچھ انسٹیٹیوشنز بنائے، بھٹو نے لیبر لاز دیے، بھٹو نے نکوسا نیوز پیپرز کے لیے سروس لا دیا. لیکن بھٹو کا فیلیور بھی ہے کہ بھٹو نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کولیبریٹ جب کیا، عوام سے اس کا تعلق جب ختم ہوا، اس نے بیوروکریسی پہ ڈپینڈ کرنا شروع کیا، اس وقت سے اس کا ڈاؤن فال جو ہے وہ شروع. اور اس ڈاؤن فال کے نتیجے میں آپ دیکھ لیں 73 کے بعد 77 میں جو ہے پھر ملٹری جو ہے ملٹری آ جاتی ہے. تو یہ جب دور چل رہا تھا تو پریس میں اس کی ریفلیکشن نظر آ رہی تھی. آپ نے کہا نا پابندیاں تو بڑی تھیں، سہروزوں کو بند کر دیا جاتا تھا، ان کے اس کے اوپر معاملہ، اس کے اوپر معاملہ، لیکن ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کوشش تو ہو رہی تھی نا، ہے نا؟ مطلب یہ تھا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ سینسرشپ جب موومنٹس کا ابھار بنتا ہے نا، اور پی این اے بھٹو کے خلاف بن جاتی ہے الیکشن کے نتیجے میں، اور انہوں نے الیکشن کو ایشو بنا کے جو ہے وہ موومنٹ شروع کی، تو آپ دیکھیے کہ اس موومنٹ کے ابھار سے ایک نقصان یہ ہوا کہ بھٹو نے اپنی گرپ مضبوط کرنے کے لیے پریس کو اور زیادہ قوت کے ساتھ جو ہے وہ کنٹرول کیا. ٹھیک. اس زمانے میں آپ پی ایف یو جے میں آ چکے تھے؟ جی، میں ملتان یونین آف جرنلسٹ کا ممبر تھا، اور اس حوالے سے میں پی ایف یو جے کے ساتھ بھی ظاہر ہے افیلیٹڈ. تو پی ایف یو جے جو ہے وہ ایک کہتے ہیں نا ایک مضبوط آواز بن کر اس وقت دوبارہ آتی ہے نا؟ بالکل. اور کیا اسٹرگل ہوئی، کیا کرتے تھے آپ اس وقت، تاکہ میں ذرا جان سکوں اور ہمارے جو ینگ لوگ ہیں وہ بھی سمجھ سکیں. پی ایف یو جے جو ہے وہ ہمیشہ اسٹرگل میں رہی ہے. جی. پی ایف یو جے جب بنی تو اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی کارکنوں کے لیے جو ہے وہ کوئی سروس اسٹرکچر نہیں تھا. جی. ایک فکس تنخواہ ہوتی تھی، جی،
اور وہ منیمم تنخواہ ہوتی تھی، وہ دے دیتے تھے اور پھر جس کو مرضی جب مرضی نکال دے. تو پی ایف یو جے نے بھٹو کے آنے سے پہلے ویج بورڈ کی تحریک شروع کی تھی کہ ہمارا سروس اسٹرکچر ہونا چاہیے، ویج بورڈ ہونا چاہیے. ہم نے 70s میں 1970 کے شروع میں پورے ملک میں ویج بورڈ کے لیے جو ہے وہ ہڑتال کی تھی. اچھا. نیوز پیپر بند ہو گئے تھے ایسٹ پاکستان. اور یہ کس کا دور تھا؟ یہ تو یایا کا دور تھا. ایسٹ پاکستان میں بھی اور ویسٹ پاکستان میں بھی. اچھا. اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ بھٹو الیکشن جیتتے ہیں اور الیکشن کے فوراً بعد جو ہے پی پی ایل جو پروگریسو پیپر لمیٹڈ ہے اس نے بھی بھوک ہڑتال کی ویج بورڈ کے لیے. تو بھٹو صاحب کی حکومت کے آنے کے فوراً بعد جو ہے بھٹو صاحب نے پرومس کیا کہ ہم ویج بورڈ لے کے آئیں گے اور سروس اسٹرکچر جو ہے اس کو لیگلائز کریں گے. تو اس کے نتیجے میں نکوسا آیا، نیوز پیپر سروس اینڈ کنڈیشن ایکٹ جو ہے وہ آیا اور اس کے تحت جو ہے ویج بورڈ بھی ملا، سروس سیفٹی بھی ہوئی اور سروس اسٹرکچر بھی ہوا کہ ہر 4 سال بعد 5 سال بعد جو ہے وہ ویجز کا تعین ہوگا اس وقت کی مہنگائی کے حساب سے اور ورکرز کی تنخواہیں جو ہے وہ فکس ہوں گی. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی صحافیوں کے لیے کچھ کرنے کی بات. میں اکثر ایک سوال اٹھاتی ہوں کہ ہم صحافیوں کے لیے تو کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں، ہم صحافت کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے جو میں اکثر پوچھتی ہوں، کیونکہ جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں یہ وہ دور تھا، یہ میں یایا کے دور کی بات کر رہی ہوں، جنرل یایا کے، کہ اس زمانے میں دفاتر عوامی لیگ کے دفتر کے اوپر اٹیک ہوا اور کس طرح سے عوامی لیگ کے دفتر کے اوپر نہیں، عوامی لیگ کے اس وقت جو ملٹری آپریشن کے خلاف تھے نیوز پیپرز. اچھا. اور انہوں نے اور وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں بنگالی لینگویج میں بھی انگلش لینگویج میں بھی چھپتے تھے جی، ان کے خلاف کریک ڈاؤن. اچھا، بنیادی طور پر یہ پیپرز کے خلاف. اچھا. اور ادھر بم دھماکے بھی ہوئے یا بموں سے حملہ کیا گیا؟ جب 16 دسمبر کو ملٹری آپریشن ہوا تو وہ اخبارات جو جمہوریت کو فیور کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عوام کے نمائندوں کو اقتدار منتقل کرو، ان کے اوپر اٹیک ہوا. تو میں اب دوبارہ اپنے سوال کی طرف آتی ہوں. صحافیوں کے لیے تو کر لیا، صحافت کے لیے پھر کیا کیا؟ دیکھیں، صحافت کے لیے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ تو یہی کر سکتے ہیں نا کہ پروفیشنلی اپنے آپ کو ساؤنڈ کریں، پروفیشنلی اپنے آپ کو کمپیٹنٹ کریں. پی ایف یو جے نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم ٹریڈ یونین ایکٹیویٹیز میں شریک ہوتے ہیں، لیکن ہماری ٹریڈ یونین ایکٹیویٹیز اسی وقت ہی زیادہ سالڈ ہوں گی جب ہم پروفیشنلی کمپیٹنٹ ہوں گے. جی. اگر پی ایف یو جے کا یا یو جے کا لیڈر جو ہے وہ پروفیشنلی کمپیٹنٹ نہیں ہے تو وہ کسی وقت بھی کمپرومائز کر سکتا ہے، عہدے کو استعمال کر سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ رہا کہ ہم ہمیشہ اس پہ سٹریس کرتے رہے کہ ہم ٹریڈ یونینسٹ ہیں لیکن اپنے پروفیشن کے اندر بھی کمپیٹنٹ ہیں. اگر ہم سب ایڈیٹر ہیں تو سبنگ میں ہمیں پرفیکٹ ہونا چاہیے. اگر ہم رپورٹر ہیں تو رپورٹر میں ہمیں پرفیکٹ ہونا چاہیے اور اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ ہمیں احسن انداز میں جو ہے نا وہ ادا کرنی چاہیے. ٹھیک. لیکن میرا سوال وہ جو تھا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ صحافت کو جیسے بچانے کی بات ہوتی ہے نا، آپ آمریتوں کے دور سے ہمیں نکال کے لے آئے ہیں،
اگرچہ ابھی ہم دوبارہ جب داخل ہو جائیں گے، بھٹو صاحب کی بھی ایک قسم کے اتھارٹیرین رویے نے صحافت کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن اس کے بعد جو ہے پھر آ جاتے ہیں، ضیاء صاحب کا دور آ جاتا ہے جو ہم نے اپنا آغاز کیا تھا. صحافت تو سانس نہیں لے سک رہی نا. دیکھیں صحافت کیسے سانس لے گی جب ڈسپوٹک ریجیمز ہوں گی، جب ایک ایسا نیریٹو آپ بلڈ کریں گے جس نیریٹو کا جو اسٹیٹ کا نیریٹو ہوگا وہ ڈیموکریٹک اور ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو ایکسیپٹ کرنے کا وہ نہیں ہوگا، رویہ نہیں ہوگا. آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اختلاف کو آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تو آپ کیسے ایک آئیڈیل جمہوری معاشرہ جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں؟ تو پھر یہ تو ایک آئیڈیل جمہوری معاشرہ اسی وقت قائم ہوگا جب اوور آل آپ جو ہے ایک ایسی سوسائٹی جو ہے وہ بنائیں گے جس میں اختلاف رائے کو بھی جو ہے وہ آپ ایکسیپٹ کریں گے. ڈائلاگ اور ڈیبیٹ کا کلچر جو ہے وہ ڈیولپ کریں گے. جب ڈائلاگ اور ڈیبیٹ کا کلچر ہی نہیں ہے اس ملک کے اندر تو پھر ساری چیزیں جو ہے وہ انحطاط پذیری کا شکار ہوں گی. آپ ہماری جو یہ انحطاط پذیری ہے سوسائٹی کے اندر، پوری سوسائٹی ڈیکے کا شکار ہے. یہ جمہوریت صرف ڈیکے کا شکار نہیں ہے، پوری سوسائٹی ڈیکے کا شکار ہے. ہم میں ٹالرنس ہے ہی نہیں، ہم ایکسٹریمزم کی طرف ہیں. ایک طرف کی ایکسٹریمزم ہے، دوسری طرف کی ایکسٹریمزم ہے. درمیانی راستہ ہم نے اڈاپٹ ہی نہیں کیا. درمیانی راستہ تو جمہوری راستہ ہے. اگر آپ جمہوری انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کریں گے، کانسٹیٹیوشنل رول ہوگا، ڈیبیٹ اور ڈائلاگ کا کلچر جو ہے اس کو پذیرائی ملے گی، تبھی جا کے ایک آئیڈیل ڈیموکریٹک سوسائٹی بنے گی. اور وہ آئیڈیل ڈیموکریٹک سوسائٹی جو ہے وہ صحافت کے لیے بھی ڈیولپمنٹ کا ذریعہ بنے گی. لیکن اب ہم آ جاتے ہیں جنرل ضیاء کے دور کی طرف. میں جب آپ کی یہ جدوجہد سن رہی ہوں نا، ایک جہد مسلسل ہے. ایوب صاحب آتے ہیں، پھر اس کے بعد جنرل یحییٰ صاحب آتے ہیں، پھر بھٹو ہیں، پھر ذوالفقار علی بھٹو کے بعد اب آ جاتے ہیں جنرل ضیاء صاحب. ایک نئی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے صحافت کو. وہ پھر کیا ہوا؟ دیکھیے اب بھٹو کو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہونے والی زیادتی کو بھی اس کے اوپر بھی لکھ رہے ہو. ہاں ایسا ہوا نا؟ بالکل ہے نا. مطلب وہ شخص جو اداروں کے لیے مشکل بن رہا تھا، صحافتی اداروں کے لیے، جرنلسٹوں کو جیلوں میں بھیجا جا رہا تھا، اخبارات بند ہو رہے تھے. ہم نے تو اس کے لیے بھی جدوجہد کی کہ بھائی اس کے کانسٹیٹیوشنل رائٹ جو ہے نا وہ اس کو ملنے چاہیے. یہ ہوتا ہے پرنسپل سٹینڈ، اور اس کے لیے آپ جدوجہد کرتے ہیں. ہم نے ہمیشہ اگر آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز تھے تو ہم نے مساوات کے لیے اگر تحریک چلائی تو ہم نے جسارت کے لیے بھی تحریک چلائی. ہم نے تکبیر کے لیے بھی تحریک چلائی، ہم نے الطاف گور کے لیے بھی تحریک چلائی. ہم نے ایوب خان، یحییٰ خان، بھٹو اور بعد میں آنے والی آج تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں ان حکومتوں نے جہاں جہاں بھی پریس پر پابندیاں لگائی ہیں ہم نے ان پابندیوں کو اپوز کیا. ہم نے تحریکیں چلائی، اور بڑی مثالیں ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے کہ جب ضیاء کے دور میں سخت ترین سینسرشپ، تاریخ کا بدترین دور اسے کہہ سکتے ہیں صحافت کے اعتبار سے، لیکن اس میں بھی روشنی تو تھی نا کہ صحافی جو ہیں وہ انہوں نے آواز بلند کی،
صحافیوں نے کہا کہ ہم بالکل۔ سینسرشپ کو تسلیم نہیں کرتے، تسلیم نہیں کرتے۔ صحافیوں نے کہا کہ ہم مارشاء اللہ کو تسلیم نہیں کرتے، صحافیوں نے کہا کہ جمہوریت ہونی چاہیے اس ملک کے اندر، ملک کی سروائیول جو ہے وہ جمہوریت میں ہے۔ جمہوریت میں۔ اچھا، اب جرنلزم کی ہم بات کر رہے ہیں کہ بعض اوقات یہ والا تو ہوا نا کہ جرنلزم کو دبانے کی جرنلسٹوں کو کوشش کی گئی، جرنلزم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، اخبار نہیں چھپ رہے تھے، خبر نہیں جا رہی تھی، لیکن بعض اوقات ایسی خبریں بھی آ گئیں جیسے کہ آپ نے مشرقی پاکستان سقوط کابل کی جو ایک دیا کہ BBC سے ہم نے سنی کہ یہ ہوا۔ ایک اور بھی خبر آئی، ایک ایسا دور جس میں آپ کو کوڑے پڑ رہے ہیں، ہے نا، قیدیں آپ لوگوں نے بھگتی، بڑی مہم چلائی، تحریکیں چلائیں، وہاں پر ایک خبر آ جاتی ہے، طیارہ کریش ہو جاتا ہے۔ نیوز روم کے لیے یہ کیسی خبر تھی؟ بڑی خبر تھی۔ دیکھیں، ایک اور ہوپ کی بھی خبر تھی، لیکن لوگوں کے مرنے کی پہ افسوس بھی تھا کہ اس طرح سے مرنا نہیں چاہیے تھا۔ مطلب ایک خبر کے کافی شیڈز تھے۔ ہوپ یہ تھی کہ شاید طویل ترین آمریت اور بدترین دور کے نتیجے میں اس انسیڈنٹ کے نتیجے میں اس ملک کے اندر جمہوریت آ جائے، اس ملک کے اندر جو ہے کانسٹیٹیوشن بحال ہو جائے، اس ملک کے اندر جو ہے بنیادی حقوق جو ہے وہ لوگوں کو مل جائے، اس ملک کے اندر نیشنلٹیز کو، صوبوں کو خود مختاری مل جائے، صوبوں کو ان کا شیئر مل جائے۔ تو یہ ہوپ تو تھی نا کہ طویل ترین مارشاء اللہ کے بعد، شخصیتوں کے ایلیمینیٹ ہونے کے بعد، یہ ہوپ کا پہلو تھا، اور اس ہوپ کا پہلو کے نتیجے میں ہی آپ نے دیکھا کہ بے نظیر بھٹو آ گئی۔ لیکن وہی بات ہے کہ جب آپ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے آپ کو گراس روٹ لیول پہ آرگنائز نہیں کریں گی، کرزمے کے گرد گھومیں گی، شخصیتوں کے گرد گھومیں گی، تو وہ پولیٹیکل پارٹیز جن کو ہم آئیڈیل سمجھتے تھے کہ شاید ان کی وجہ سے جمہوری معاشرہ جو ہے وہ قائم ہو جائے، جب وہ خود برسر اقتدار آتے ہیں اور اس کریکٹر کی وجہ سے، جو کلاس کریکٹر ہے ان کا، اس کلاس کریکٹر کی وجہ سے وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں ان فورسز کے ساتھ جو فورسز اس ملک میں ارتقا نہیں چاہتی، تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پھر مایوسی پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں پھر وہی کیفیت ہے جو آج تک ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ آئیڈیل جمہوری ملک جو ہے وہ نہیں بن سکا۔ بے نظیر نواز شریف اس طرح بالکل یہ ہوا، اور اس کو آپ ضیاء الحق کا جو دور تھا اس دور کے ساتھ، اس سیاہ ترین دور کے آف شوٹ جو تھے، اچھا، اور اس دور کے نتیجے میں جو ایک نیریٹو بلٹ ہوا، اور اس نیریٹو کے نتیجے میں اداروں کے اندر جو ایک نیچے تک جو ایک نیگیٹیوٹی تھی اینٹی ڈیموکریٹک رول کے، اس نے رول ادا کیا۔ تھی نیگیٹیوٹی تھی بالکل نیگیٹیوٹی تھی۔ آپ دیکھیں نواز شریف بے نظیر آئی، 20 مہینے کے بعد آگے باہر پھینک دیا، پھر نواز شریف آ گیا، نواز شریف نے جب کمپرومائز نہیں کیا، بات نہیں مانی، تو 3 سال کے بعد اس کو بھی باہر پھینک دیا، پھر بے نظیر آ گئی، پھر 3 سال بعد بے نظیر چلی گئی۔ تو وہ جو ایک اسٹیبلشمنٹ کا ایک
جو پاورفل ایک انفلوئنس تھا، اس انفلوئنس کی وجہ سے جو ہے وہ جو بھی حکومت آتی تھی اس کے نتیجے میں جمہوری پروسیس کے نتیجے میں اس کو چلتا کر دیتے وہ کمزور حکومتیں تھیں. کمزور. پیچھے جو گراس روٹ لیول پہ اداروں کے اندر نیگیٹو امپیکٹ رکھنے والے افراد جو موجود تھے وہ حکومتوں کو چلنے ہی نہیں دیتے تھے، کانسپریسیز کرتے تھے، اور اس کانسپریسی کے نتیجے میں پاپولر لیڈرشپ جو ہے وہ بن ہی نہیں سکی. لیڈرشپ نے کمپرومائز کر لیا اقتدار کے لیے. تو اسی دور میں صحافت کیسے رہی پھر؟ اس دور میں صحافت جو ہے وہ بھی اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ ضیاء کے زمانے میں ایک ایسا انفراسٹرکچر جو ہے وہ بنا کہ اس انفراسٹرکچر نے جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے خلاف ایک کانسٹنٹ کمپین جو ہے وہ کی، اور اس کانسٹنٹ کمپین میں میڈیا مالکان جو ہے وہ شامل رہے. اچھا. میڈیا مالکان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کولیبریٹ کر کے پاپولر لیڈرشپ کے خلاف جو ہے وہ کمپین کرتے رہے. تو یہ کیسی صحافت تھی؟ میڈیا مالکان کی بات میں کر رہا ہوں، صحافت کی بات نہیں کر رہا، تو ورکنگ جرنلسٹ کی بات نہیں کر رہا. تو سر آپ کی ڈور جس کے ہاتھ میں ہے نہیں، وہ تو دیکھیں مالکان کا تو اپنا ایک انٹرسٹ ہے نا. دنیا میں جہاں بھی کارپوریٹ کلچر ہے، مالکان کا وہ ہے، اس میں مالکان جو ہے یا تو کارپوریٹ کلچر کے ساتھ اپنے آپ کو ایکویٹ کرتے ہیں، ملٹی کمپلیکس انڈسٹریل کمپلیکس کے ساتھ ایکویٹ کرتے ہیں، یا پھر وہ ہمارے جیسے ملکوں کے اندر جو ہے وہ جو ان کے فائنینشیل انٹرسٹ ہے ان کو پرزرو کرنے کے لیے وہ مطلب کولائڈ کر جاتے ہیں، کولیبریشن بنا لیتے ہیں ان فورسز کے ساتھ جو پالیٹکس کو سپیس نہیں دینا چاہتی. تو پھر اس کا تو براہ راست اثر صحافت پر پڑتا ہے نا؟ ڈیفینیٹلی پڑا ہے. ہماری صحافت جو ہے وہ کوئی پرنسپل بیسڈ جرنلزم نہیں رہا. کیونکہ آپ نے جو شروع میں بات کی نا کہ دو پرنسپل پر ہم کھڑے ہیں، آج آپ کہہ رہے ہیں آج آپ نہیں کمپرومائز ہو گئے. مطلب پریس فریڈم پہ تو ہم نے کمپرومائز نہیں کیا ایز اے ٹریڈ یونین، پی ایف یو جے، لیکن کمپرومائز جو ہے مالکان نے کیا اپنے اکنامک انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے. لیکن ہماری اسٹرگل جو ہے وہ آج بھی جاری ہے. اچھا، بیچ میں آ جاتا ہے پھر اس کے بعد مشرف صاحب کا دور، تو وہ بھی وہی اسی کا ریپلیکا تھا یا اس میں کچھ فرق تھا؟ دیکھیں ریپلیکا تو سیم ہے، اچھا، فرق کوئی نہیں ہے. اچھا، لیکن جیسے جیسے حالات تبدیل ہو رہے ہیں، ہاں جی، اسٹریٹجی بھی تبدیل ہو جاتی ہے. صحیح. مشرف کے دور میں جو ہے وہ ایگیلیٹیرین ماڈرنائزیشن کے نعرے پہ ذرا زیادہ زور تھا، بالکل، اور پروگریسیوزم کی بات ہوتی تھی. لیکن پریکٹیکلی سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے انہوں نے پریس کو کنٹرول کیا. اچھا، کنٹینٹ کو بھی کنٹرول کیا. وہ تو ایڈیٹوریل پالیسی پہ بھی انہوں نے ان کے زمانے کے، مجھے میرا ایک سوال لے لیں، ان کے زمانے کے لوگ تو بڑے فخر سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی اتنے چینل کھولنے کی اجازت دے دی، لائسنس دے دیے تو میڈیا گروتھ کر گیا، تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. اور آپ تو دوسری دیکھیں سب سے بڑا پرابلم جو پیدا کیا نا، مطلب گروتھ تو ہوئی لیکن گروتھ کے نتیجے میں انارکی پیدا ہوئی نا. آج مشروب گروتھ جو ہے چینلز کی
مشروم گروتھ نے ایک نیا کرائسس جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کے اندر پیدا کر دیا کہ وہ پراپرٹی ڈیلر، ریئل اسٹیٹ میگنیٹ اور اسی طرح کے بزنسز کرنے والے لوگ جو ہیں وہ چینلز انہوں نے بنا لیے، اور وہ چینلز اپنے اکنامک انٹرسٹ کو سیف گارڈ کر تو وہ کرتے تھے، اور صحافت کہیں پیچھے رہ صحافت پیچھے چلی گئی. اب وہ صحافیوں کو تو انہیں انگیج کر لیا، لیکن جب انہیں پتا چلا کہ اس پہ تو پیسہ بہت خرچ کرنا پڑتا ہے، تو پھر جب پیچھے ہٹنا شروع ہوئے تو اب پوری الیکٹرانک میڈیا کے اندر ایک کرائسس ہے، لوگ نکالے جا رہے ہیں. جی میں اس پہ آتی ہوں آخر میں، لیکن پہلے میں وہاں رہنا چاہتی ہوں کہ مشرف صاحب جو میں نے سوال کیا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جب ایک شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے میڈیا کو کھلی چھوٹ دی، اس کو بڑھاوا دیا، لائسنس دیے، یہ سارا، لیکن دوسری طرف مجھے یاد آتا ہے ہم نئے آئے تھے جرنلزم میں اور ہم دیکھ رہے تھے کہ سڑکوں پر شو ہو رہے ہیں، صحافیوں کے پروگراموں پر پابندی لگائی گئی، ایسا بھی تو ہوا نا؟ بالکل. دیکھیے مشرف کے دور میں آپ جب وہ ریفرینڈم کرا رہا تھا جی تو میں فیصل آباد میں اس نے خطاب کیا. جی فیصل آباد میں جب خطاب کیا تو نیوز میں ایک ایڈیٹوریل چھپا مشرف کے جلسے کے اوپر. ٹھیک. اس پہ مشرف جو ہے وہ فیوریس ہوا. اچھا. اور اس نے جلسے میں کہا کہ ایڈیٹوریل چھپا ہے، یہ اس طرح کا ایڈیٹوریل جو ہے وہ نہیں چھپنا چاہیے تھا. اچھا. اور اس کا فوری طور پہ جو ہے وہ ریئیکشن آیا کہ نیوز کے اشتہارات جو ہے وہ بند ہوئے. دوسرا نیوز اور جنگ کو جو ہے یہاں تک کہا گیا کہ فلاں کالمسٹ کو آپ رکھیں گے، فلاں کالمسٹ کو نہیں رکھیں گے. اس زمانے میں بھی یہی؟ اس زمانے میں بھی. اچھا. شاہین صاحبائی کو فارغ ملک سے جانا پڑا. جی. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ایڈیٹر تک کو کے اوپر جو ہے نا پریشرائز، اس کے اوپر کیسز، تو یہ ساری چیزیں. سر مجھے یہ سمجھائیے کہ ایک طرف آپ ادارے کھول رہے ہیں، دوسری طرف آپ صحافت پر پابندیاں لگا رہے ہیں. پابندی اس لیے لگا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو، اپنے انٹرسٹ کو سیو کرنے کے لیے. تو پھر ادارے کیوں کھول رہے ہیں؟ اپنی پالیٹکس کو سیو کرنے کے لیے. تو ادارے کیوں کھول رہے ہیں؟ ادارے اس لیے کھول رہے ہیں کہ اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے میں تو سب سے بڑا چیمپئن ہوں ماڈرنائزیشن کا. میں چیمپئن ہوں کہ میں نے ہر چیز کو آزاد کر دیا ہے، جو بھی چینل کھولنا چاہنا ہے کھول لے، لیکن ساتھ کے ساتھ پابندیاں برقرار ہیں. ایمرجنسی پلس لگی، مشرف نے لگائی تو آپ نے دیکھا کہ چینلز بند ہو گئے، اینکرز کے شو بند کر دیے. جی کہ پر شو ہو رہے تھے تو پی ایف یو جے نے سٹینڈ لیا. پی ایف یو جے نے اس زمانے میں بھی تاریخ ساز جدوجہد کی کہ 78 days جو ہے نا لانگیسٹ ہنگر سٹرائک کیمپ جو ہے اسلام آباد ہوٹل کے سامنے لگایا. 78 days. اور ہم کراتے تھے اسٹریٹ شوز. جن اینکرز کے شوز بند ہوئے ان کے شوز جو ہے وہ ہم وہاں کرواتے تھے. طلعت حسین نے بھی کیا، حامد میر نے بھی کیا، آسما شیرازی نے بھی کیا، اور ان تمام کو جو ہے وہ بین کر دیا گیا. چینلز بند کر دیے گئے، چینلز کے اوپر اٹیک کیے گئے. تو یہ مطلب ہے آپ کسی بھی لحاظ سے پاکستان کی جو پوری ہسٹری ہے شروع سے لے کے اب تک، وہ کوئی آئیڈیل ہسٹری نہیں ہے پریس فریڈم کے حوالے سے. اگر اس ملک کے اندر قائد اعظم کی تقریر سینسر ہو سکتی ہے، اس ملک کے اندر قائد اعظم کی بیماری کی خبر جو ہے وہ اخبار میں نہیں آ سکتی،
تو پھر رہ کیا جاتا ہے؟ تو مطلب ہے جب آپ پریس فریڈم کی بات کرتے ہیں، جب آپ، تو ہم ساتھ اس ملک کے اندر پریس پر لگنے والی پابندیوں اور اس کی کنٹینیویشنز جو ہے 47 سے لے کے آج تک وہ موجود ہے. آپ نے شروع میں کہا کہ 2 پرنسپلز جس پر کہ صحافت کی یہ پوری عمارت کھڑی ہے، کیا آج وہ 2 پرنسپل آپ کو نظر آتے ہیں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایف یو جے اگر ان پرنسپل پہ سٹینڈ کرے گی تو سروائیو کرے گی. جو بھی ان پرنسپل سے روگردانی کرے گا وہ سروائیو نہیں کر سکے گا. کر رہے ہیں؟ سروائیو نہیں کر سکے گا. نہیں کر رہے ہیں. ہم پرنسپل کو فالو کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ اس سوال کا جواب کہ اس ملک کے اندر ٹریڈ یونین جو ہے وہ ویک ہوئی ہے. ٹریڈ یونین کے اندر کنٹینیوسلی ایک ڈکلائن ہے، اور اس ڈکلائن کی وجہ جو ہے ایک حکومتی ایکشن ہے اور دوسرا مالکوں کا ایکشن ہے، جو اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا کے مالکان ہیں، ان کا رویہ ہے اور ان کے کمپرومائزز ہیں کہ ایک وقت میں ایک میڈیا مالک جو ہے وہ چیمپئن بن جاتا ہے، فریڈم گارڈین بن کے ایسے لگتا ہے کہ وہ پریس فریڈم کا چیمپئن ہے. ایڈیٹر ان چیف گرفتار ہو جاتا ہے، اس کے اوپر کیسز بن جاتے ہیں، اس کے اشتہارات بند ہو جاتے ہیں، اخبارات جو ہے وہ مارکیٹ میں جانے نہیں دیتے. آج ڈان کو دیکھ لیں آپ کہ ڈان لیگ جو ہے آج تک ڈان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی اور ڈان کے اوپر کرائسس ہے. ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف انٹریگ ہے کہ ہم جس سسٹم میں رہ رہے ہیں یہ سسٹم جو ہے وہ ہر طرف سے جو ہے نا وہ کیموفلاج ہوا ہے، اور اس کیموفلاج سسٹم کے اندر جو ہے وہ ہم جو ہے ہمیں ویک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ویک کرنے والے جو ہے وہ پوری ٹریڈ یونین موومنٹ کو جو ہے وہ ویک کر رہے ہیں. اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پی ایف یو جے بھی ٹریڈ یونین ہے، پی ایف یو جے بھی اس سسٹم کا حصہ ہے، تو پی ایف یو جے بھی کھٹکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی، حکومتوں کو بھی، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں انٹریگ کر کے جو ہے نا اس کو کمزور کریں، اور یہ کمزوری کی کوششیں جو ہے پی ایف یو جے میں جاری ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم نے 70 کی تحریک شروع کی اور تحریک جو ہے پیک پہ پہنچی، تو اس وقت بھی ایک یونین بنائی گئی تھی، اچھا، نیشنل یونین آف جرنلسٹ. اچھا، وہ پی ایف یو جے کی تحریک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جنرل شیر علی خان نے بنائی تھی، جو انفارمیشن منسٹر تھے یحییٰ خان کے. پھر بعد میں جب 78 کی موومنٹ چلی، سینکڑوں صحافی گرفتار ہوئے، کروڑوں کی سزائیں ہوئیں، تو اسی دوران جو ہے وہ ایک یونین بنی پی ایف یو جے دستور. جی بالکل. یہ مئی 78 میں موومنٹ پیک پہ تھی پی ایف یو جے کی. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پی ایف یو جے میں سے کچھ لوگوں کو دستور خریدا گیا اور دستور بنا لی. پھر دیکھیے آپ کہ جب ہم پیکا کے خلاف سٹرگل کر رہے تھے عمران خان کی حکومت میں، دھرنے دے رہے تھے یہاں پہ، تو اس وقت
فواد چودھری نے پی ایف یو جے کافی اور 3-4 پی ایف یو جے بنا لی تھی. اور جب ہم دھرنا دے رہے تھے تو وہ جو 3-4 پی ایف یو جیز تھی وہ ہمارے کاؤنٹر دھرنے کے لیے پیسہ لے کے وہ وہاں انہوں نے متبادل دھرنا دینے کی کوشش کی, وہ ناکام ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ اس طرف سے کوششیں ہوتی ہیں, آپ پرنسپلز کے ساتھ اگر سٹینڈ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ پی ایف یو جے جو ہے, جو اسٹرگل میں ہے, وہ کوئی آئیڈیل پی ایف یو جے ہے. اس میں بھی انٹریگ کی کوششیں جاری ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کو روکنا پڑے گا. کیسے روکیں گے سر؟ اگر ہم روک نہ سکے تو پھر ہمارے لیے جو ہے مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ. کیسے روکیں گے سر؟ اب روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ ہم شعوری کوششیں کریں, کانفیڈنس بلڈنگ معیار کی, کہ منیمم پروگرام کے اوپر, منیمم پوائنٹس کے اوپر. بھئی دیکھیں, ورکرز کی ریٹرینچمنٹ ہو رہی ہے, ورکرز کی کو پے نہیں مل رہی, ورکرز کی تنخواہیں نہیں ہیں, الیکٹرانک میڈیا کے لیے سروس سٹرکچر نہیں ہے. یہ تو کامن پوائنٹ ہے نا. ان کامن پوائنٹس کے اوپر تمام پی ایف یو جیز جو ہے وہ ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنا لیں, اپنے اختلافات رکھے, لیکن ایکشن کے لیے جو ہے ایک جوائنٹ منیمم پروگرام کے اوپر جو ہے وہ ایک الائنس ہو سکتا ہے, جوائنٹ ایکشن کمیٹی بن سکتی ہے. یہ ہمیں پہلے قدم کے طور پہ کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے یہ کر لینا چاہیے. تو جب تک ہم یہ نہیں کریں گے, میں اس میں کسی پی ایف یو جے کو ڈیفینڈ نہیں کرتا, جب تک ہم یہ نہیں کریں گے اور یونیفیکیشن کی طرف نہیں جائیں گے, ہم نہیں روک سکتے انٹریگ کو. انٹریگ کو روکنے کے لیے اس وقت ضرورت ہے اتحاد کی. اور فی الحال آپ کو اور مجھے اتحاد فی الحال ہوپ نہیں ہے, فی الحال نظر نہیں آ رہا, لیکن ہوپ فل تو رہنا چاہیے. ہوپ فل تو بالکل رہنا چاہیے. دیکھیں, آپ اور میں یہاں پر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو امید کی ہی بات کر رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم ان کمزوریوں کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن ان کمزوریوں میں سے ایک طاقت نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے سر ذاتی طور پر لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم صحافت کو بچانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں, ہے نا؟ دیکھیں, ہم نے تو کوششیں شروع کی. آپ کو یاد ہے, میرا خیال ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے کیونکہ آپ اس الیکشن کمیٹی میں تھے, وہ ری یونیفیکیشن. بالکل, میں اس ری یونیفیکیشن کی کمیٹی میں تھا. بالکل, میرے پاس وہ سارے ڈاکومنٹ موجود ہیں, وہ سگنیچر سب کے یونیفیکیشن کے لیے. لیکن وہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی, سیبوٹاج ہو گئی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوشش ترک کر دینی چاہیے. اب پھر ہم کم از کم فرنٹیئر کی کے پی کی سطح پہ جو ہے نا ایک کوشش کر رہے ہیں کہ پی ایف یو جے ورکرز جو ہے وہاں ان کے ساتھ تو, اور وہ ایک پازیٹیو سگنل ہے کہ ایک انگیجمنٹ کا پروسیس جو ہے وہ کنٹینیو ہے. اگر یہ پروسیس, وہ کویشچن وہی ہے کہ کیسے آپ بچائیں گے, سروائیو کیسے کریں گے. تو سروائیول کا یہی ایک راستہ ہے, ادروائز کوئی کچھ نہیں ہو. آخری, بالکل آخری سوال. اس وقت جو میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور جس سچویشن میں بات, آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ اور ساتھیوں کے ساتھ بھی کیا ہو رہا ہے, وہ کوڑا زیادہ خطرناک تھا یا یہ سچویشن؟ میرا خیال ہے کہ یہ سچویشن زیادہ خطرناک ہے. یہ سچویشن اس لیے زیادہ خطرناک ہے کہ ہماری سروائیول ایٹ سٹیک ہے. وہاں ہماری سروائیول ایٹ سٹیک نہیں تھی, وہاں ہمارے کچھ دوستوں کی سروائیول کا مسئلہ تھا, اس کے لیے ہم نے کلیکٹیو سٹرگل کی, لیکن کمیونٹی کا نہیں. یہاں ہمارا مسئلہ جو ہے نا اوور آل کمیونٹی کی سروائیول کا, میڈیا کی سروائیول کا. میں کہہ رہا ہوں میڈیا کی سروائیول کا مسئلہ ہے. تو آپ کو لگتا ہے یہ وقت زیادہ مشکل ہے؟ مشکل ترین وقت.
اور اس مشکل ترین وقت میں ضرورت ہے کہ ہم کسی بھی مفاہمت اور ہلکی پھلکی اس کے بغیر، لگی لپٹی کے بغیر ہمیں جو ہے نا وہ اپنے آپ میں جو ہے وہ مضبوط اپنے آپ کو کرنا چاہیے، اور یہ سٹینڈ ہمارا ہونا چاہیے کہ ہر صورت میں ہمیں جو ہے وہ اپنی سروائیول کے لیے جو ہے نا وہ اپنی کوششوں کو جاری رکھنا چاہیے اور ہمیں اپنا حق نہیں چھوڑنا چاہیے. بالکل. اور وہ حق ہے ہمارے بولنے کا حق، ہمارے لکھنے کا حق ہے نا، وہ ہمیں ملنا چاہیے. کیونکہ مجھے ابھی دوبارہ آپ کے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ آپ نے اسٹریچر کو دھکا دیا اور کہا کہ میں نے چل کے جانا ہے. آج بھی ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو کہیں کہ اسٹریچر نہیں چاہیے، ہمیں چل کے جانا ہے. بالکل بالکل ہے نا. بالکل. لیکن بات وہی ہے کہ آج کا نوجوان جو ہے نا اور آج کی نسل جی، اور اس نسل میں بڑا فرق تھا. وہ صرف پرنٹ میڈیا کا مسئلہ تھا. یہاں نہ صرف پرنٹ میڈیا بلکہ الیکٹرانک میڈیا، پھر الیکٹرانک میڈیا کی بھی سروائیول اگلے 5-7 سال میں الیکٹرانک میڈیا کی سروائیول کا بھی مسئلہ ہے، اور اوپر سے اور پھر سوشل میڈیا کا مسئلہ. تو یہ جو ہماری نسل اور پرانی نسل میں جو گیپ ہے، اور اس گیپ کی وجہ سے جو کمٹمنٹ میں ایک کمی کا ایک وہ ہے، عنصر ہے، اس طرح کی کمٹمنٹ جو ہے نا وہ، اور اس طرح کی ریزیلینس، اس طرح کی جرت، اس طرح سے ٹکرا جانے کا عزم جو ہے وہ اگر ہمیں میں پیدا نہیں ہوگا. اور میں ایک لحاظ سے ہوپ فل بھی ہوں اچھا، کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے، ہمارے نوجوان ساتھی جو ہیں، ہمارے نوجوان صحافی جو ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہیں. جی ہاں. انوویشن ہے ان کے اندر، ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ اپنے آپ کو ایکویٹ کیے ہوئے ہیں. تو اور اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی کمٹمنٹ بھی جو ہے نا وہ خاصی اسٹرانگ ہے. صحیح. ایشوز پہ کلیئرٹی ہے. لیکن یہ کلیئرٹی برقرار رہنی چاہیے، اور یہ اگر برقرار رہے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہوپ ہے کہ اگر متحد ہو جائیں ہم آزادی کی شمع کو، ہم پریس کی آزادی کو، قلم کی آزادی کو، اظہار رائے کی آزادی کو، اور یہ ساری آزادیاں جو ہیں جڑی ہوئی ہیں جمہوری آزادیوں کے ساتھ. جی بالکل. بہت شکریہ ناصر زید صاحب. ایک میں بیٹھے بیٹھے نا 60 کی دہائی سے لے کر آج تک کا ایک پورا منظرنامہ جو آپ نے کھینچا ہے نا، تو حوصلہ ملا ہے مجھے. شکریہ. کم از کم مجھے حوصلہ ملا ہے کہ آپ جیسی شخصیت آج بھی ہمارے ساتھ ہے. اور وہ جو آپ نے کہا کہ ایک کوشش پہلے بھی کی تھی، ایک آگے بھی کریں گے، تو انشاءاللہ اتحاد کے لیے. تو بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کا. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ صحافت کا یہ جو ایک سفر تھا، کبھی آمر تو کبھی جمہوریت، کبھی پھر آمریت تو پھر جمہوریت، اسی طرح کرتے کرتے کہیں 36 سال تو کہیں 35 سال تو کہیں 40 سال. یہ ایک دور ہے جو ناصر صاحب نے اور ناصر صاحب کے ساتھیوں نے گزارا، لیکن صحافت کو زندہ رکھا. اور آج بھی وہ پر امید ہے کہ یہ آزادی ہم واپس، اگر کہیں کمپرومائز ہو رہی ہے تو اس کو لے کے رہیں گے. ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.